بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ولاگ اور پیج ہے وہی 478۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ زمانۂ افعال حج کا چند مہینے ہیں جو مشہور و معلوم ہیں۔ ایک شوال، دوسرا ذی قعدہ، تیسرا 10 تاریخیں ذی الحجہ کی۔ سو جو شخص ان ایام میں اپنے ذمے حج مقرر کرے کہ حج کا احرام باندھے، تو پھر اس شخص کو نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ کوئی بے حکمی درست ہے اور نہ کسی قسم کا نزاع و تکرار زیبا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک ہی کاموں میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرو گے خدا تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، سو اس کا ثمرہ تم کو عنایت ہوگا۔ اور جب حج کو جانے لگو تو خرچ ضرور ساتھ لے لیا کرو۔ سب سے بڑی بات اور خوبی خرچ میں گدھا گری سے بچا رہنا ہے، اور رائے ذی عقل لوگوں اور ان احکام کی تعمیل میں مجھ سے ڈرتے رہو اور کسی قسم کے خلاف مت کرو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، چوتھا ولاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ 5ویں ولاگ کے ساتھ اب آپ سے ملاقات ہوگی۔ دل میں سرور دو عالم کی وفا کافی ہے، قلب مضطر کو مدینے کی دوا کافی ہے، جتنے بیمار شہ طیبہ ہیں ان سے کہہ دو لب پہ بس صلی اللہ کافی ہے، کہتا ہے عشق میں دیوانہ مچل کر ان کا، دنیا ہی عقبا میں شہ دین عطا کافی ہے، جتنے غدار جہاں میں ہیں میرے آقا کے، صرف ان کے لیے ایک نام محمد کافی ہے، اگر پیارے آقا کا اسوہ نہ ملتا، اگر پیارے آقا کا اسوہ نہ ملتا تو جینے کا کوئی طریقہ نہ ملتا، منور نہ ہوتا یہ سارا زمانہ جو صحرائے طیبہ کا صدقہ نہ ملتا۔